اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن إلى قیام یوم الدین بعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، یہ عشرہ خاص ہے امام سجاد علیہ السلام سے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں چند منٹ جو گفتگو کروں گا اس کا موضوع امام سجاد علیہ السلام ہوں گے۔ سامعین محترم، یہ حقیقت ہے جیسا کہ کچھ دیر پہلے میرے بھائی فرما رہے تھے، جو عطا، جو عنایت سید سجاد کی ہے، اس جیسی عنایت کائنات میں کسی کی نہیں۔ اگر آپ نے تاریخ کو دیکھا، روایات کے مزاج کو دیکھا، تو یہ ایک منظر نہیں، کئی منازل پہ آپ کو ایسا ملے گا جس میں سید سجاد کی عطا ممتاز ہے اور باکمال ہے۔ ویسے تو ہر معصوم اس کمال پہ فائز ہوتا ہے کہ وہ جس کو عطا کرے اس کی عطا بے مثال ہوتی ہے، مگر سید سجاد کی عطا بھی ان عطاؤں میں بے مثال ہے۔ اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کی عطا کو سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، قبیلہ بنی اسد کی ایک خاتون ہے جس کا نام تاریخ نے حبابہ بنت جعفر والبیہ لکھا ہے۔ اس خاتون نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا علی، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے آپ کی شہادت کے بعد آپ کے شیعہ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، کچھ آپ کے بیٹے
امام حسن کے مطیع ہو جائیں گے، کچھ کی راہ شام ہو جائے گی۔ مولا مجھے آپ ایسی امامت کی نشانی عطا فرمائیں کہ اس نشانی اور دلالت کے سبب میں امامت کا پلو پکڑتے ہوئے کبھی نہ بھٹکوں۔ جب یہ جملے کہہ رہی تھی، یہ شہر کوفہ تھا، اسی کوفہ شہر میں جب اس نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اصول کافی کی روایت کے مطابق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، ایک پتھر پڑا تھا، چمک رہا تھا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا، اپنے دائیں ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارا، انگوٹھی اتار کے اس پتھر پہ مہر لگائی اور کہا، اے حبابا، میرے بعد جو امامت کا دعویٰ کرے وہ اگر اس پتھر پہ ایسے مہر لگائے جیسے میں علی نے لگائی ہے تو وہ امام برحق ہوگا، ورنہ وہ امام مضل ہوگا۔ حبابہ نے اس پتھر کو اٹھایا، مہر لگوا لی، زمانہ گزرتا رہا، امام حسن علیہ السلام نے مہر لگائی، امام حسین علیہ السلام نے مہر لگائی۔ حبابہ کہتی ہے جب میں سید سجاد کے زمانے میں پہنچی تو اس وقت میں اپنی عمر کو گن رہی تھی، وہ 130 سال ہو چکی تھی۔ میرا موضوع تو یاد ہے نا کہ جیسی عطا امام سجاد علیہ السلام کی ہے ویسے کسی کی نہیں۔ تو کہتی ہے کہ جب میں امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں پہنچی، میری عمر 130 سال ہو چکی تھی۔ کہتی ہے کہ اس وقت میری حالت کیا تھی، میرا بدن ضعیف ہو چکا تھا، میں کمزور ہو چکی تھی، عصا کے سہارے پہ چلتی تھی اور میرے ہاتھوں میں راشا تھا، میرے ہاتھ کانپتے تھے۔ تو یہ حالت میری تھی۔ میں وہ پتھر لے کے مہر امامت کی نشانی لینے کے لیے جب سید سجاد کے در پہ پہنچی تو اس وقت مولا سجاد علیہ السلام نماز میں مشغول تھے۔ کہتی ہے کہ امام نماز میں مشغول ہیں، میں نے انتظار کیا، میں ضعیف تھی، کمزور تھی، پھر بزرگ تھی، تو میں تھک گئی۔ میں سوچ رہی تھی اس ضعیفی میں، اس کمزوری کے عالم میں پتہ نہیں امام مجھے مہر لگا کے دیں گے یا نہیں۔ کہتی ہے یہ میں نے سوچا۔ امام اس وقت تھے رکوع میں، امام رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ امام نے اپنی اس انگلی کو میری طرف اشارہ کیا۔ جب اس انگلی کا میری طرف اشارہ کیا، حبابہ کہتی ہے انگلی کے اشارے سے پہلے میں ضعیف تھی، جب امام نے انگلی کا اشارہ میری طرف کیا میری ضعیفی جوانی میں پلٹ گئی۔ اور آپ طالب علم ہیں، آپ کو تاریخی واقعات یاد ہیں، بس تذکر کے لیے ایک واقعہ مدینہ کی مسجد میں بھی ہوا تھا، لیکن وہاں پر سائل نے سوال کیا تھا، سائل مانگ رہا تھا۔ اس وقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رکوع میں اپنی انگوٹھی عطا کی تھی، مگر یہاں سائلہ نے مانگا نہیں ہے، سائلہ تفکر میں تھی، پتہ نہیں امام مجھے مہر لگا کے دیں گے یا نہیں۔
کب لگا کے دیں گے، اس تفکر میں وہ تھی، اور سید سجاد نے اسے جوانی عطا کی۔ امام نے نماز کو مکمل کیا، خوش تھی، مولا کے قدموں کا بوسہ لیا اور عرض کرتی ہے مولا میرے پاس یہ پتھر ہے۔ مولا فرمایا ہاں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس لے آؤ۔ جب امام سجاد علیہ السلام کے پاس وہ پتھر لے کے آئی، امام علیہ السلام نے اسے مہر لگا کے دی، اور وہ حبابہ کہتی ہے یوں مجھے لگا یہ مہر بعین ہی وہی تھی جو مہر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے لگائی، انگوٹھی بھی وہی تھی، ہاتھ بھی وہی تھا۔ تو یہ عطا ہے سید سجاد، وہ ہستی ہیں۔ انسان تفکر میں بھی سوچے، تفکر میں بھی سوچے، تفکر میں بھی کسی چیز کی تمنا کرے تو سید سجاد عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو میں اب واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ بحار الانوار سے میں نے لیا ہے۔ بلخ کا ایک مومن ہے، دستور ہے اس کا ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ میں آتا تھا، اور جب یہ مکہ میں اپنے حج کو مکمل کر لیتا تو حج مکمل کرنے کے بعد یہ اپنے لیے واجب سمجھتا تھا کہ میں اپنی حجت خدا کی بھی زیارت کروں۔ یہ دستور رہا، کافی عرصہ سے چلتا رہا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، جب بھی گھر سے نکلنے لگتا جتنی اس کی استطاعت ہوتی اپنی استطاعت کے مطابق ہر سال حجت خدا کے لیے تحفے بھی لے کے آتا۔ عرصہ گزرتا رہا، ایک دفعہ اس کی زوجہ نے کہا آپ تو ہر سال تحفے لے کے جاتے ہیں، جس کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں اس نے تو کبھی تحفے نہیں بھیجے۔ عورت تھی، یہ جملہ کہہ دیا، اس کے شوہر نے کہا خاموش ہو جاؤ، ایسا جملہ نہ کہو، تمہیں پتہ ہے میں تحفے کس کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ یہ خاموش ہو گئی۔ اب اس کے شوہر نے امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کا ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ شخص اپنی زوجہ کو بتاتا ہے کہ میں تحفے کس کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ کہتا ہے ان الرجل الذی نہدی الیہ ہدایانا هو ملک الدنیا والآخرہ۔ اے میری زوجہ، جس کی طرف میں سالہ سال تحفے لے کے جا رہا تھا وہ دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے۔ اور پھر اگلا جملہ کہا وَجَمِيعُ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ جتنا بھی لوگوں کے پاس ہے تحت ملک ہی، وہ سب کچھ سید سجاد کی ملکیت ہے۔ کہا کیوں؟ پھر آگے وجہ بھی بتائی، لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فِي أَرْضِهِ، کیونکہ سید سجاد اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کی زمین پہ، وَحُجَّتُهُ عَلَى خَلْقِهِ، اور اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ هو ابن رسول اللہ و امامنا، یہ فرزند رسول ہے اور ہمارا امام برحق ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ جب
زوجہ نے یہ جملے سنے، شوہر کی بات سن کر خاموش ہو گئی، دل میں خلش باقی تھی۔ یہ تحائف لے کے بلخ سے نکلا، حج کو ادا کیا، حج ادا کرنے کے بعد پھر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ اس دفعہ سید سجاد کی ملاقات کو پہنچا تو اس وقت امام علیہ السلام دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے بلایا، کہا آؤ آج میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ کھانا کھانے لگ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلانے کا وقت آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایک غلام کو کہ تشت بھی لے آؤ، پانی بھی لے آؤ۔ تشت آ گیا، پانی آ گیا۔ اب امام علیہ السلام پانی کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ اپنے اس بلخی مہمان کے ہاتھ دھلائیں۔ وہ بڑھ کے اٹھا، پانی اٹھایا اور امام علیہ السلام کو فرمایا مولا یہ نوکری میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا آپ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ یا شیخ انت ضیفنا فکیف تصب علی یدی الماء، تم ہمارے مہمان ہو، بزرگ ہو، تم کیسے میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالو گے؟ تو اس نے کہا فإنی احب ذلک، مولا آپ کی غلامی مجھے پسند ہے۔ جب یہ جملے کہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا جو تمہیں پسند ہے وہ تم کرو، جو مجھے پسند ہوگا وہ میں کروں گا۔ اب تشت امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ہے، پانی اس بلخی غلام کے ہاتھ میں ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو تشت کی طرف بڑھایا۔ اب اس بلخی نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب ایک ثلث تشت کا بھر گیا تو اب امام نے کہا رکو، اس نے پانی ڈالنا روکا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بلخی نے پانی کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے فرمایا مولا ماؤن، پانی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بل یاقوت احمر، نہیں بلکہ اب دیکھو۔ بلخی کہتے جب یہ مولا نے جملہ ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا تھا وہ پانی کے قطرے سرخ یاقوت بن چکے تھے۔ کہتے ہیں پھر میں نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ پھر ایک ثلث تشت جب پانی کا بھر گیا تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے بلخی یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاذا ماء، مولا یہ پانی ہے۔ مولا نے فرمایا بل زمرد اخضر، نہیں نہیں یہ سبز زمرد ہے۔ کہا پھر میں نے تیسری دفعہ پانی ڈالا۔ جب میں نے پانی ڈال لیا تشت بھر گیا۔ امام علیہ السلام نے پھر پوچھا اب بتاؤ کیا ہے؟ میں نے پھر کہا پانی ہے۔ تو مولا نے فرمایا نہیں بل در ابیض، اب یہ در ابیض بن چکے تھے۔ پہلے یاقوت، پھر زمرد اور پھر سفید موتی۔ کہتے ہیں تشت بھر چکا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے بلخی ان سب کو تم اٹھا لو۔ اب بلخی کہتے ہیں میں نے ان موتیوں کو اٹھایا۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، کہا اے بلخی جب اس دفعہ بلخ میں جانا
تو میری طرف سے اپنی زوجہ کو کہنا یہ سید سجاد تمہیں تحفہ دے رہا تھا. سوچیں، اس نے ادھر کہا اور سید سجاد نے مدینہ میں اس کی عطا کا بندوبست کر لیا. یہ پریشان ہوا، خجالت محسوس کی. امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہیں خجالت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری چاہنے والی تھی، اس نے جملہ کہا، میں اب اس کے لیے تحفہ اور ہدیہ بھیج رہا ہوں. اس نے اپنا دامن موتیوں سے سمیٹا اور واپس بلخ چل پڑا. جب گھر پہنچا تو اپنی زوجہ کو کہا، تم نے شکوہ کیا تھا کہ وہ مدینے والے ہدیے نہیں دیتے، ہم ہر دفعہ لے کے جاتے ہیں، دیکھ تو صحیح مدینے والوں نے تمہارے لیے بھیجا کیا ہے. زوجہ نے دیکھا، دیکھتے ہی کہا، اگلی دفعہ میں بھی مدینے والے سرداروں کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گی. زمانہ گزرتا گیا، آ گیا زمانہ حج کا. اس دفعہ یہ شوہر اور اس کی زوجہ دونوں حج کی طرف چل پڑے. ان کا سفر چلتا رہا، مگر اتفاق ایسا ہوا جب یہ دونوں مدینہ کے قریب پہنچے تو اس کی زوجہ بیمار ہو گئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ یہ زوجہ مدینہ سے باہر فوت ہو جاتی ہے. غریب الوطن تھا، ایک ہی زوجہ تھی، وہ فوت ہو گئی. رونے لگا، روتے روتے امام سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچا. کہا، مولا میں اور میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے. اس دفعہ تو میری زوجہ کی تمنا تھی وہ آپ کی زیارت کرے گی، لیکن اس کا مدینے سے باہر انتقال ہو چکا ہے. مولا نے فرمایا، میری زیارت کے لیے آ رہی تھی، مدینے کے باہر انتقال ہوا؟ کہا، جی مولا. کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی اس کی زندگی واپس کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا فرمائی. کہا، بلخی جاؤ، تمہاری زوجہ زندہ ہو چکی ہے. یہ بلخی دوڑتا ہوا. اب سوچنے کی بات ہے، جب کسی کو اطلاع ہو میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے اور پھر بعد میں خبر ملے کہ وہ زندہ ہو گیا ہے تو اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی. یہ بھی مدینے سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. جب پہنچا تو زوجہ بیٹھی ہے. کہا، بتاؤ کیا ہوا، کیسے زندہ ہوئی؟ کہا، کیا پوچھتے ہو، میری روح ملک الموت قبض کر کے جا رہا تھا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلوات پڑھ دیجیے. کہا، میں جب بیمار تھی ملک الموت میری روح کو قبض کر کے واپس پلٹنا چاہتا ہے. اس کے سامنے ایک جوان آیا. کہا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ ملک الموت جو روب اور دبدبے سے میری روح لے کے جا رہا تھا، جو ہی اس جوان کو دیکھا تو حالت کیا تھی ملک الموت کی، ان کب علی قدمیہ ویقبلہما. کہا، اس جوان کے قدموں پہ گر پڑا، اس کے پاؤں کو چومنے لگا اور بار بار ایک جملہ کہہ رہا تھا، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا سید الساجدین. جو ہی اس کے شوہر نے یہ جملے سنے، کہا، زین العابدین، سید الساجدین، حجت خدا، یہ تو میرا آقا، یہ مولا، میرا آقا، میرا مولا سید سجاد کا نام لے رہی ہیں. کہا، پھر کیا ہوا؟ کہا،
جو ہی ملکل موت نے سلام کیا، اس جوان نے سلام کا جواب دیا اور ایک جملہ کہا یا ملک الموت اعد روح هذه المرأة الى جسدها، کہ اے ملک الموت اس عورت کی روح دوبارہ جسم کی طرف پلٹا دو۔ کہا مولا ابھی پلٹاتا ہوں۔ کہا مولا سبب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّهَا كَانَتْ قَاصِدَةً إِلَيْنَا، اس لیے پلٹا دو، یہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ میں نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ یہ ہماری زائرہ ہے، ہماری زیارت کو آئی ہے، لہذا اس کی 30 سال تو زندگی بڑھا دے۔ میں نے اللہ سے 30 سال زندگی نہیں مانگی، میں نے اللہ سے مانگا اے اللہ بقیہ 30 سال اس سے حیات طیبہ عطا فرما۔ امام سجاد علیہ السلام باواز بلند تر دیکھیں زندگی کا مل جانا اور ہے، اور سید سجاد سے حیات طیبہ کا مل جانا یہ اور ہے۔ اور ہاں یہ حقیقت ہے کہ ان کو پھر حیات طیبہ ملی کیسے؟ اسی وقت شوہر کو کہتی ہے اب ہم بلخ میں نہیں رہیں گے۔ کہاں پہ رہیں گے؟ کہیں گے اب جتنا عرصہ زندہ رہنا ہے سب کی سب زندگی سید سجاد کے قدموں میں گزارے۔ اور پھر تاریخ نے لکھا یہ واپس بلخ نہیں گئے، جتنا عرصہ یہ زندہ رہے اتنا عرصہ مدینہ میں رہے اور ان کی رحلت مدینہ میں ہوئی۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی عطا ہے۔ اب چند جملے، چونکہ ہمارا یہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے، طلاب کا ماحول ہے، تو آپ طلاب کی خدمت میں چند جملے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے عرض کروں گا کہ امام سجاد علیہ السلام کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور اس نقطے کو دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ روایت بھی امام سجاد علیہ السلام سے ہے جو ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جو زمانہ غیبت میں ہمارے مہدی کے زمانہ غیبت میں جو آدمی ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہا، خدا بند متعال اسے ہر لمحے 1000 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور شہید کون سے؟ جو جنگ احد اور بدر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شہید ہوئے ہیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام سے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں 21 احادیث وارد ہوئی ہیں۔ 21 احادیث امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ کچھ امام علیہ السلام کے نام کے بارے میں ہیں، کچھ امام علیہ السلام کی علامات کے بارے میں ہے کہ کب ظہور فرمائیں گے، اور کچھ امام علیہ السلام کی صفات کے بارے میں ہے۔ اور ایک جو جملہ میں آپ کی خدمت میں جو سید سجاد نے امام زمان علیہ السلام کی عظمت کا کہا ہے وہ بیان کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بابا حسین میرا بابا حسن یہ چل رہے تھے مدینہ میں اور میں اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کے پیچھے چل رہا تھا. کہا ہم نے تھوڑا فاصلہ طے کیا, راستے میں جناب جابر اور انس بن مالک کی ملاقات میرے بابا اور میرے چچا سے ہوتی ہے. کہا انس کھڑے رہے مگر جو ہی جابر نے میرے بابا اور میرے چچا کو دیکھا تو فوراً جناب جابر نے پہلے میرے چچا کے ہاتھوں کو چوما, پھر میرے چچا کے پاؤں کو چوما, پھر میرے بابا کے ہاتھوں کو چوما, پھر میرے بابا کے پاؤں کو چوما. کہتے ہیں کہ اس دوران جب جابر یہ آداب انجام دے رہا تھا تو وہاں پر مروان کا سالہ یہ منظر دیکھ رہا تھا. سالے تو پھر ویسے سالے ہوتے ہیں, یہ مروان کا سالہ تھا. تو اس نے جو ہی یہ منظر دیکھا تو منظر دیکھتے ہی کہا جابر تم صحابی رسول ہو, بزرگ ہو, تم نے رسول سے اتنی روایات کو بیان کی ہیں, تو یہ ادب کیا انجام دے رہے ہو؟ تو جناب جابر نے ایک جملہ کہا اے مروان کے سالے, جو فضائل ان دو شہزادوں کے میں جانتا ہوں اگر تم جانتے, میں نے تو ہاتھ اور پاؤں کو چومے ہیں. لَقَبَّلْتَ مَا تَحْتَ أَقْدَامِهَا مِنَ التُّرَابِ, تم ان شہزادوں کے قدموں کی خاک خدا تمہیں سلامت رکھے. تو جناب جابر کے یہ جملے سننے کے بعد وہ خاموش ہو گیا. امام سجاد علیہ السلام بیان کرتے ہیں پھر جناب جابر نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ جناب جابر کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ حسن و حسین کیا؟ فرمایا یہ جو حسین ہیں سید سجاد کے بابے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, میں نے سنا تھا, انہوں نے فرمایا تھا میرے حسن و حسین کو میرے قریب بلاؤ. کہا جب حسن و حسین قریب آ گئے تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا حسین کی طرف اور فرمایا تھا اس کی اولاد سے ایک ایسا فرد آئے گا, اس کی اولاد سے میرا ایسا جانشین اور وسیع آئے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. یہ جملے جناب جابر سے امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیے. اور پھر سامعین محترم, اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیں تو انسان دنگ رہ جائے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کیا سیرت پیش کی ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے ہشام بن اسماعیل مخزومی. قبیلہ مخزوم سے تھا لیکن بنی امیہ سے اس کے مراسم اچھے تھے. امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں تھے. 84 ہجری سے لے کے 87 ہجری تک یہ مدینے کا والی رہا ہے. تو اس کو جب عبد الملک کی طرف سے مدینے کا والی بنایا گیا تو شیخ مفید علیہ رحمہ کی عبارت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا.
شیخ مفید علیہ رحمہ ارشاد میں لکھتے ہیں لقي منه علی بن الحسین اذًا شدیدا، امام سجاد علیہ السلام کو اس نے بہت زیادہ اذیت پہنچائی۔ 87 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں اس کو معزول کر دیا گیا۔ عبد الملک نے حکم دیا کہ اس کو مدینے میں مروان کے گھر کے پاس کھڑا کر دیا جائے، اہل مدینہ میں اعلان کر دو جس جس نے ہشام سے بدلہ لینا ہے بدلہ لے لو۔ ہشام کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈر رہا تھا، مجھے کسی سے خوف نہیں تھا، کہتے ہیں مجھے خوف تھا تو سید سجاد سے تھا۔ کیوں؟ اس نے امام علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی تھی۔ اب امام علیہ السلام گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کے بعد امام علیہ السلام کے ساتھی ہیں، غلام ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے راستے میں دیکھا تو ہشام کھڑا ہے اور لوگ اس سے بدلہ لینے کی تمنا میں تھے۔ جو ہی امام علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، امام اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ نے ہشام کو کوئی کلمہ بھی نہیں کہنا، مولا ایک کلمہ بھی نہ کہیں۔ کہا ہاں آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ امام سجاد علیہ السلام چلے، پہلے ہشام پہ سلام کیا اور دوسرا جملہ کہا یبن العم آفاک اللہ، اے ابن عم اللہ تجھے عافیت دے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے تیسرا جملہ کہا، امام علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے اذیت دیتا رہا ہے لیکن یاد رکھ فما عندنا ما یسعک، ہمارے پاس اتنا ہے، اگر تم ہمیں اذیت دینے کی بجائے ہمارے در پہ جھک جاتے تو ہم تجھے اتنا عطا کرتے تمہیں اس وقت اور اس حالت کی نوبت ہی نہ آتی۔ اپنے دشمن سے امام علیہ السلام نے یہ سلوک کیا۔ اور شیخ باقر شریف قرشی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے مروان کے حالات پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ میں انقلاب آیا اور اہل مدینہ نے یزید کے حاکم کو مدینہ سے نکال دیا، تو وہ دور بنی امیہ والوں کے لیے بہت سخت تھا۔ مدینہ والے ہر اس شخص کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے جس کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ کہتے ہیں کہ مروان اور بنی امیہ کے گھرانے کی 400 عورتیں تھیں، 400 عورتیں بنی امیہ اور مروان کے گھرانے کی تھیں۔ مروان پہلے عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا، کہا مجھے پناہ دو، کہا نہیں دوں گا۔ پھر اسے کوئی نظر نہیں آیا، امام سجاد علیہ السلام کے در پہ آیا۔ جانتے ہو نا مروان کون ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں گئے تھے تو جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا اشارہ دیا تھا وہ یہی مروان تھا۔ اور جب بیبیاں قید ہو کے شام کو پہنچی تو یہ ناچ رہا تھا خوشی سے۔ یہ مروان امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں مولا ہماری عورتیں ہیں، ہمارا حرم ہے، ہمیں پناہ کہیں نہیں مل رہی، آپ ہماری عورتوں کو پناہ دیں گے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں پناہ دوں گا۔ فرمایا فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے، اپنی عورتوں کو وہاں پہنچا دو۔ شیخ باقر شریف قرشی لکھتے ہیں سب سے آخر میں عثمان کی بیٹی عائشہ تھی،
وہ اکیلے جا رہی تھی. امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا تم اس کے ساتھ جاؤ، یہ اکیلی عورت ہے، ہم بنی ہاشم کو یہ روا نہیں ہے کہ کوئی اس پرآشوب زمانے میں جو ابھی بنی امیہ کے لیے ہے اکیلی عورت جائے، اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. امام کا بیٹا اس کو وہاں پہنچا آیا. جب یہ زمانہ گزر گیا تو جانتے ہو بنی امیہ کی عورتوں نے کیا کہا؟ قسم بخدا ایک جملہ کہا جتنی زندگی عیش سے، عزت سے، احترام سے، اتنی زندگی تو ہم نے اپنے باپ کے گھر میں بھی نہیں گزاری تھی جتنا احترام و اکرام سید سجاد کے گھر میں دیکھا. کہا ہمارا اکرام ہوتا تھا، ہمیں زندگی کی عیش و عشرت دی جاتی تھی، ہمیں یوں احترام اپنے گھر میں بھی نہیں ملتا تھا. اب ایک دفعہ امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہائے آپ کی شہزادیوں کی قسمت، ہائے جناب زینب کی قسمت. عزادارو ذرا سوچو، جناب زینب اور بازار کا کوئی جوڑ تھا، علی کی بیٹی اور بازار. اور جب ابن زیاد ملعون کے دربار میں آئی ہے نا علی کی بیٹی، عزادارو جانتے ہو کیا حالت تھی؟ وَكَانَتْ فِي أَرْزَلِ سَيَابِهَا، جناب زینب انتہائی بوسیدہ لباس میں تھی. کرسیوں پہ رؤسا بیٹھے تھے، بدماش بیٹھے تھے، ابن زیاد اکھڑ مزاج بیٹھا تھا. علی کی بیٹی خاک پہ بیٹھ گئی. عزادار سوچو، علی کی بیٹی اور کمینے کا دربار. جو ہی جناب زینب بیٹھی ہے نا، آگے سے کنیزیں پردہ بنا کے کھڑی ہو گئی. ابن زیاد ملعون نے کہا کون ہے اس دربار میں میری اجازت کے بغیر بیٹھنے والی؟ عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا. پھر اس ملعون نے کہا کون ہے میری اجازت کے بغیر بیٹھنے والی؟ تو جناب فضہ کی آواز آئی، کمینہ تجھے کیا پتا یہ وہ بی بی ہے جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کو اٹھا تھا. کہا یہ وہ بیبیاں ہیں جن کے گھر ملائکہ بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے. جس منبر پہ تو بیٹھا ہے نا، اسی منبر پہ علی بیٹھا کرتے تھے، یہ اس علی کی شہزادی ہے. عزادارو ابن زیاد ملعون نے اب کیا کیا؟ ابن زیاد ملعون کے سامنے تھا امام حسین علیہ السلام کا سر. اب مجھے معاف کرنا، اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو یوں پکڑا، پکڑ کے یہ ملعون ہنس رہا تھا اور ایک جملہ کہہ رہا تھا حسین تو بہت جلد بوڑھا ہو گیا ہے. عزادارو جو ہی علی کی بیٹی نے یہ جملہ سنا تو آہستہ آہستہ کہا ملعون تجھے کیا پتا میرے حسین کو اکبر کی موت ضعیف، کمینہ تجھے کیا پتا اکبر کی موت نے میرے بھیا حسین کو ضعیف کر دیا تھا. عزادارو راوی ابو خلیق ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جس تشت میں حسین کا سر تھا اسی تشت میں جناب علی اصغر کا سر تھا. کہا جدھر جدھر علی اصغر کا چہرہ تھا حسین کا چہرہ ادھر مڑ رہا تھا. کہا اپنے بیٹے علی اصغر کی طرف مولا حسین کا چہرہ تھا. عزادارو اب جملے سخت ہیں، مجھے معاف کرنا، میرے سامنے سادات بیٹھے ہو، میں وہ جملے پڑھ رہا ہوں جو میں نے کتابوں میں دیکھے ہیں.
ابن زیاد ملعون کے ہاتھ میں تھی چھڑی، مولا حسین کا سر تھا، کر کیا رہا تھا عزادار تارتن یضرب علی انف الحسین، تارتن یضرب علی عین الحسین۔ کبھی یہ ملعون مولا حسین کے ناک پہ چھڑیاں مارتا، کبھی مولا حسین کی آنکھوں پہ۔ عزادارو اگلا جملہ سنوں گے، اصحاب الیمین میں علامہ حسین بختیارہ فرماتے ہیں پھر اس ملعون نے چھڑی کو اٹھایا اور مولا حسین کے دندان مبارک پر 1 گھنٹے تک مارتا رہا۔ بہنیں دیکھ رہی تھی، سید سجاد دیکھ رہے تھے، عزادارو یہ ظلم کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ عزادارو ایک کاہن بیٹھا تھا، اس کاہن نے کہا ہے ابن زیاد یہ حسین ہے، اس پر اور ظلم کرو، عزادارو معاف کرنا۔ کہا کیا ظلم کروں؟ کہا اٹھ کے اپنے پاؤں حسین عزادارو اللہ جانے علی کی بیٹی نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ عزادارو یہ جب ظلم کر چکا تو اب کوفے کے حجام طارق کو بلایا، کہا طارق میرے قریب آؤ۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا دیکھو حسین کے گلے کا گوشت بڑا ہوا ہے، اس گوشت کو بہنوں کے سامنے کاٹنا ہے۔ عزادارو اس حجام نے مولا حسین کے گوشت کو کاٹنا شروع کیا۔ جناب زینب فرما رہی تھی واہ جدہ واہ محمدہ۔ عزادارو جب یہ ظلم کر چکے، جناب رباب سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ جناب رباب آگے بڑھی، مولا حسین کے سر کو اٹھایا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا، ایک تازیانہ لے کے آیا۔ عزادارو جناب رباب کو تازیانے مارنا شروع کیے، جناب رباب زخمی ہوئے۔ جناب زینب کی آواز آئی رباب میری ماں راضی، میں راضی، میرے بھیا حسین کو چھوڑ دو۔ عزادارو یہ ظلم ہو گیا۔ ایک راوی نے مدینہ میں امام سجاد علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا، کہا مولا میں اس دن بھی موجود تھا جب حضرت مسلم ابن زیاد ملعون کے دربار میں آئے، اور میں اس دن بھی موجود تھا جب آپ بھی دربار میں آئے، مگر مولا بڑا عجیب فرق تھا۔ میں نے مسلم کو دیکھا تھا، وہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، کسی کو ڈانٹ رہا تھا، کمر سیدھی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ مگر مولا جب آپ آئے، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، ابن زیاد کوئی بات کرتا آپ سر جھکا دیتے۔ عزادار مولا سجاد نے فرمایا اے راوی آپ نے انصاف نہیں کیا، ہمارا جب ہاشمی شیر ابن زیاد کے دربار میں پہلے آیا اس کے ساتھ بہنیں موجود نہیں تھی، اس کے ساتھ پھپھیاں موجود نہیں تھی، وہ میرے ساتھ میری پھپھی زینب موجود تھی، وہ سر پہ ردا موجود تھی، وہ میری بہنیں میرے ساتھ تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔